میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ برج ایریز برج حمل والوں کے لیے کون سے شریک حیات ہیں جو 2025 میں آپ کے لیے اچھے رہیں گے، یعنی کہ آپ یہ لو کمپیٹیبلٹی کہہ لیں آپ کی ہے، اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کو پتہ لگے کہ کون سے شریک حیات آپ کے لیے اچھے ہیں اور کون سے شریک حیات آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے لگا۔ اگر حمل والوں کی حمل سے شادی ہوتی ہے، ایریز کی ایریز سے شادی ہوتی ہے تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ دونوں ہی آتشی مزاج رکھتے ہیں، دونوں میں بڑی مفاہمت رہے گی، ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی عادات سمجھتے ہیں، اور جلدی دونوں غصے میں آنے والے ہیں۔ ایک ہی چیز ان کو برباد کرتی ہے، وہ ہے جلدی غصے میں آنا، اور جب یہ غصے میں آ جاتے ہیں تو بد زبانی، فحش گوئی اور گندی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ اگر ان کے درمیان کبھی لڑائی ہو جائے تو جلدی ہی صلح ہو جاتی ہے۔ حمل اور سور والوں کی بات کریں تو برج سور جو ہے وہ خاکی مزاج رکھتا ہے، جبکہ برج حمل آتشی مزاج رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کے بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایریز اینڈ ٹورس والے ایک دوسرے کے بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کے علاوہ آپس میں عزت اور احترام سے بھی پیش آتے ہیں، اس لیے ان کی شادی بھی اچھی رہے گی۔ حمل اور جوزہ کی بات کریں، اگر ایریز اور جمنائی کی بات کریں تو جمنائی جو ہے وہ ہوائی مزاج رکھتا ہے اور ایریز جو ہے وہ آتشی مزاج رکھتا ہے، اور جو جوزہ والے ہیں وہ سرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے جان قسم کے، اور حمل والے بے صبر اور جذباتی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوزہ جو ہے وہ حمل کو محبت کے معاملے میں مایوس کر سکتا ہے۔ مختلف مزاج کی وجہ سے دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا لگا رہے گا۔ صبر اور استقامت اور بردباری سے ہی اپنے تعلقات کو چلا سکتے ہیں، ادروائز چلانا مشکل رہے گا۔ حمل یعنی کہ ایریز اور ہم کینسر کی اگر بات کریں تو برج کینسر جو ہے وہ آبی مزاج رکھتا ہے، اور حمل جو ہے وہ آتشی مزاج رکھتا ہے۔ سرطان لوگ ماضی میں رہتے ہیں اور اپنے کاموں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ سرطان کی عادت ایسی ہوتی ہے، جبکہ حمل جو ہے وہ ترقی پسند ہوتا ہے۔ اگر ان کی شادی ہو جائے تو دونوں کا مزاج نہیں ملتا، عموماً لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر حمل والوں کو اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے کافی قربانی دینی پڑے گی۔ حمل اور اسد کی بات کریں تو دونوں ہی آتشی مزاج رکھتے ہیں، جہاں پہ مزاج ایک جیسے وہاں پہ کامیابی بھی ہے۔ عام طور پہ دونوں کا تعلق ٹھیک رہتا ہے، اگر ان کی شادی ہو جائے تو اچھی گزرے گی، پرسکون گزرے گی۔ ان بروج سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی مالی لحاظ سے مستحکم ہوتے ہیں۔ اگر یہ فضول خرچی کی عادت ترک کر کے کفایت شعری کی عادت اپنا لیں تو بہت جلدی ترقی کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم حمل اور سنبلہ یعنی کہ ورگو اور ایریز کو دیکھ لیں تو برج سنبلہ جو ہے وہ خاکی مزاج رکھتا ہے، جبکہ برج حمل جو ہے وہ آتشی مزاج رکھتا ہے۔ برج حمل دھونس اور دھاندلی برداشت نہیں کرتا، اور اس لیے دونوں میں نوک جھوک جو ہے وہ لگی رہے گی۔ اگر یہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے تو ایک اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایریز اور لیبرا میزان والوں کی بات کرتے ہیں۔ برج حمل جو ہے وہ آتشی مزاج رکھتا ہے اور برج میزان ہوائی مزاج رکھتا ہے۔ اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو لڑائی جھگڑا لگا رہے گا، کیونکہ دونوں کے مزاج میں فرق ہے۔ اگر کوئی ایک فریق صبر و تحمل سے کام لے گا تو معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ حمل اور عقرب والوں کی اگر بات کریں، برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو والوں کی بات کریں، آبی مزاج رکھتا ہے، اور حمل جو ہے وہ آتشی مزاج رکھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ذہنی طور پر دور ہیں، کیونکہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ ان میں آپس میں بحث تکرار اور لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں کافی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر برج حمل والا فریق اپنے غصے اور جلد بازی کی عادت پہ قابو پا لے اور برج عقرب والا فریق اپنی ضدی طبیعت اور ہٹ درمی سے باز آ جائے تو یہ کامیاب زندگی بسر کرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ برج حمل اور قوس کی اگر ہم بات کریں، سیجیٹیریس اور برج حمل کی بات کریں تو دونوں آتشی مزاج رکھتے ہیں۔ ایک آئیڈیل پارٹنرشپ، ایک مثالی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ ان کی شادی ہو جائے تو ایک جیسے مزاج رکھنے کی وجہ سے ان کے درمیان نباہ ہو سکتا ہے۔ ذرا سی احتیاط کے ساتھ یہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ برج حمل اور جدی والوں کی اگر ہم بات کریں کیپریکونس کی، تو برج جدی خاکی مزاج رکھتا ہے، حمل آتشی مزاج رکھتا ہے۔ اگر ان کی شادی ہو جائے تو ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر کے اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ اگر حمل اور دلو کی شادی ہو جائے یعنی کہ ایریز اور ایکویریز والوں کی شادی ہو جائے تو برج دلو ہوائی مزاج رکھتا ہے، حمل آتشی مزاج رکھتا ہے۔ دونوں کا ملاپ آگ اور پانی کا ملاپ ہے، اس لیے آپس میں ان کی بنے گی نہیں۔ شادی کا شروع کا عرصہ خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک فریق کو قربانی دینی پڑے گی، تبھی معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ حمل اور حوت کی بات کریں، اگر ہم برج پائسس کے ساتھ بات کریں تو برج حوت آبی مزاج رکھتا ہے، حمل آتشی مزاج رکھتا ہے۔
دونوں کا آپس میں تعلق ایک مشکل تعلق ہو سکتا ہے. آپس میں اگر ان کی شادی ہو جائے امکان ہے کہ اس میں تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں رہیں گے. دونوں میں سخت کلامی بحث و تکرار ہو سکتی ہے. اپنا تعلق قائم رکھنے کے لیے انہیں قربانی کی ضرورت ہوگی. ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کو سمجھنا ہوگا.